نے انہیں قسمیں کھا کھا کے بتائیں، اے آدم تمہیں پتا نہیں تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہنے لگو گے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں جنت میں مل جائے گی، اور تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ رہو، اس لیے تمہیں منع فرمایا۔ بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا علیہ السلام آ گئی، کھا لیا، باہر نکال دیے گئے۔ اب اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا۔ ایک ہی درخت کی بات تھی، یہاں بعض علماء نے استنباط یہ کیا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو آدم کے لیے حلال کیا، صرف ایک درخت کو حرام کیا تھا۔ آزمائش انسان کی وہیں سے شروع تھی، آج تک ہے، کل قیامت تک ہوگی کہ اللہ اکثر چیزوں کو حلال کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو اللہ حرام کر رہا ہے، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے۔ وہیں سے یعنی حرام کردہ چیزوں کی طرف بندہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، وہیں سے اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا مطیع فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں اور پھر اس کو کر کے ان حرمتوں کو پامال کرتے ہیں اور کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہم آزمائش میں ایسے ہی ناکام ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے دادا آدم و حوا ناکام ہو گئے تھے۔ اور انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا، ابلیس، تم تینوں اور تمہاری پوری ذریت زمین پہ جاؤ۔ اللہ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم تینوں زمین پہ اترو، تینوں آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو۔ آدم و حوا ایک نسل سے ایک جنس سے ہو، یہ انسان ہے اور ابلیس شیطان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ، دنیا کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہرگز نہیں ہوگی، زمین میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا گیا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا گیا، ایک متعینہ مدت تک تم دنیا میں جاؤ گے، زمین پر رہو گے۔ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج چاند پہ کمندے ڈالنے والے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ماہرین سائنسداں یہ کھوج کر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ شیخ ابن عثیمین کا جملہ ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا وَلَكُمْ